بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف بلال یوٹیوب چینل۔ اسلامی تاریخ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اور نام اور پولیمیتک سے بری ہوئی ہے، جس نے جدید سائنسی علوم کی بنیاد رکھی۔ 8ویں سے لے کر 13ویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں اور فنکاروں کی عظمت کا مشاہدہ کرتا رہا۔ قدیم ترین اور سب سے مشہور سائنسدان جابر بن حیان تھے۔ مغرب میں جبر کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری کے شعبے میں ان کے انمول شراکت کی وجہ سے انہیں کیمسٹری کا باپ کہا گیا۔ یہ جابر بن حیان ہی تھے جن کے محنت اور کوششوں سے ہی علمی کیمیائی کو وہ ترقی اور اعزاز و مقام ملا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جابر بن حیان کا تعلق عرب کے جنوبی حصے کے ایک قبیلے ازد سے تھا۔ ان کے خاندان کے لوگ کوفے میں آباد ہو گئے تھے، لیکن جابر 722 عیسوی میں خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے والد حیان کوفے سے یہاں آ گئے تھے۔ جابر نے طوس میں ہی تعلیم پائی۔ دینی تعلیم کے علاوہ انہوں نے ریاضی اور دوسرے علوم کا مطالعہ بھی کیا۔ جب وہ جوان ہوئے تو اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے۔ یہاں انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نہایت عالم اور باکمال امام تھے۔ انہی کے صحبت کا اثر تھا کہ جابر اگرچہ بعد میں سائنسدان بنے، لیکن ان پر مذہب کا رنگ بھی غالب رہا۔ مدینہ منورہ سے جابر کوفہ آئے اور یہاں انہوں نے اپنی تجربہ گاہ قائم کی اور کیمیائی پر تحقیقات کی، جن کے بنا پر وہ دنیا کا پہلا کیمیائی دان کہلایا جاتا ہے۔ جابر نے بچپن ہی سے بہت محنت کی اور برابر کے شعبے کیمیائی میں تجربات کرتے رہے۔ انہوں نے یونانی علوم کو عربی زبان میں پیش کیا اور پرانے علوم سے فائدہ اٹھایا۔ 786 عیسوی میں عمر رسیدہ تھا تو مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید بغداد میں تخت سلطنت پر بیٹھا۔ وہ پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اس کے وزیر بھی بڑے لائق تھے اور علم کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے جابر کی شہرت سنی تو اسے بغداد بلایا لیا، لیکن کچھ عرصے بعد جابر پھر کوفے واپس آ گیا۔ جابر بن حیان کے زمانے میں اس علم کیمیائی کا مطلب یہ تھا کہ معمولی دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے۔ کسی کو اس میں کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن کوشش سب کرتے تھے۔ مگر جابر بن حیان نے اپنا وقت صرف اس خیال پر ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے تجرباتی کیمیائی پر زور دیا۔ وہ بہت سے تجربات سے واقف تھے جو آج بھی رائج ہیں، مثلا حل کرنا، کشید کرنا، فلٹر کرنا، اشیاء کا جوڑنا اور مختلف چیزوں کے قلمے بنانا۔ سچ تو یہ ہے کہ جابر تجرباتی کیمیائی کے بانی ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ لکھتے ہیں، کیمیائی میں سب سے ضروری چیز تجربہ ہے۔ جو شخص اپنے علم کی بنیاد تجربے پر نہیں رکھتا وہ ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ بس اگر تم کیمیائی کا صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تجربے پر انحصار کرو اور صرف اسی علم کو صحیح جانو جو تجربے سے ثابت ہو جائے۔ کسی کیمیائی دان کے قابلیت کا اندازہ اس سے نہیں لگایا جاتا کہ اس نے کیا کیا پڑھا ہے، بلکہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس نے تجربے کے ذریعے کیا کچھ ثابت کیا ہے۔ جابر بن حیان نے اپنی تحقیقات سے علوم کیمیائی کو ایک نیا روپ دیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عرب کے ایک بدوی قبیلے کا ایک بچہ جو بالکل چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گیا تھا، کسی طرح اس مرتبے تک پہنچا کہ کیمیائی کی تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ مغرب نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ آج یورپ میں اسے جبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی دنیا کے اس عظیم سائنسدان نے 95 سال کی عمر میں 1817 عیسوی کو اس دار پانی سے کوچ کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اس طرح مزید انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور 7 گھنٹے کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر وقت نئے نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ملتا ہوں میں آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔